इस वक्त ईरान से बातचीत करने के मूड में नहीं। कनाडा से वाशिंगटन जाते हुए अमरीकी सदर की गुफ्तगू, कहा ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। विटकॉफ या जेडी वेंस को बातचीत के लिए ईरान भी भेज सकते हैं। वफ्द उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की बेस पर वापस आएगा। तेहरान खाली करने के लिए इसलिए कहा शहरियों का नुकसान ना हो। ईरान में जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। इसराइल के खिलाफ रूस, शमाली कोरिया के ईरान को मदद के शवाहिद मिले हैं। अमरीकी सदर ने तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। कहा तेहरान के 1 करोड़ शहरी फौरी निकल जाएं। अमरीकी शहरियों को भी ईरान छोड़ने का कह दिया है। अहम खबर आपको दें, इस वक्त ईरान से बातचीत करने के मूड में नहीं। कनाडा से वाशिंगटन जाते हुए अमरीकी सदर की गुफ्तगू, कहा ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। विटकॉफ या जेडी वेंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ्द उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा। तेहरान खाली करने के लिए इसलिए कहा शहरियों का नुकसान ना हो। ईरान में जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। An end, a real end, not a ceasefire, an end. So something that would be permanent. Yeah, or giving up entirely. Is that okay too? Are you close there? Is that possible? Is that possible in the next 24 hours? Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible, yeah. Has the chairman of the Joint Chiefs and the Secretary of Defense drawn up plans for you if Iran were to attack U.S. bases or do any damage to U.S. bases? Just can't tell you. अमरीकी सदर जल्दी पर तेल फेंक रहे हैं। चीन का सदर ट्रंप के ईरान के शहरियों को तेहरान छोड़ने से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आग भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना सूरत हाल को कम करने में मददगार नहीं होगा, बल्कि ये तनाज़े को मजीद शदीद और वसी करेगा। ईरान इसराइल कशीदगी में शिद्दत, दोनों ममालिक की जानिब से रात भर से एक दूसरे पर हमले जारी। ईरान इसराइली फौज के दावे के मुताबिक खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी ताज़ा इसराइली हमलों में शहीद। साबिक सरबराह गुलाम अली राशिद के कत्ल के बाद अली शादमानी को ओहदा सौंपा गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसराइली फौज के दावे के मुताबिक खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के सरबराह अली शादमानी ताज़ा इसराइली हमलों में शहीद। साबिक सरबराह गुलाम अली राशिद के कत्ल के बाद अली शादमानी को ओहदा सौंपा गया। इसराइली फौज के दावे के मुताबिक खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी ताज़ा इसराइली हमलों में शहीद। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूए के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहयान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान के खिलाफ इसराइल के हमलों के तनाजुर में उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूए के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरान में फंसे ज़ायरीन और तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ में 987 ज़ायरीन और तलबा पाकिस्तान वापस पहुँच गए। तमाम ज़ायरीन और तलबा तेहरान से बसों के जरिए तफ्तान पहुँचे। तालिब इल्मों को इमिग्रेशन के बाद पाकिस्तान हाउस मुंतकिल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया चाकी की जानिब से पाकिस्तान हाउस तफ्तान में खुराक, रिहाइश और रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम। 90 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा आज ईरान के शहर ज़ंजान से ईरानी सरहदी शहर चाबहार पहुँचेंगे। इसराइल का एक निशाना ईरान और दूसरा पाकिस्तान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल की दहशतगर्दी ने हालात को बहुत बिगाड़ दिया है। गजा में भूख और कहत है, कोई मदद पर तैयार नहीं है। इसराइल का एक निशाना ईरान और दूसरा पाकिस्तान है। बिल्कुल इसी तरह ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से, और फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है, यलगार करते हैं। हम ईरान की अफवाज को, उनकी हुकूमत को, उनके रहबर मौज़म को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराते हैं। पूरा पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये समझते हैं कि इस मौके पर अगर कोई भी उम्मत को तकसीम करने की कोशिश करेगा, किसी भी इख्तिलाफ को हवा देने की कोशिश करेगा, शिया सुन्नी में तकसीम करने की कोशिश करेगा, वो इसराइल का आलाकार होगा, वो अमेरिका का आलाकार होगा। ऐसे अनासिर पर लोग नज़र भी रखें।
الحمدللہ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسلم ممالک بھی ایران کی پشت پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا امریکہ میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین. ذرائع کے مطابق پاکستانی نژاد امریکن کمیونٹی کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ پر ان کا استقبال کیا گیا. پاکستانی کمیونٹی کا آپریشن بنیانم مرسوس میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر. افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف مقامات پر سپہ سالار اور خوبصورت پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش کا سلسلہ جاری. ان ویڈیوز میں افواج پاکستان اور شہداء کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو دیں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا امریکہ میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسیپروکل ٹیرف پر ورچوئل اجلاس ہوا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری کامرس کی شرکت. دونوں ممالک نے تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا. مذاکرات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات چیت. فریقین کا تکنیکی سطح پر مزید تفصیلی مذاکرات کا عزم. امریکہ اور پاکستان کا باہمی مفاد میں اقتصادی تعلقات بڑھانے پر اتفاق. مذاکرات کو جلد کامیابی سے مکمل کرنے پر اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا ہے. پچھلے سال کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اس سال بھی نہیں لگایا گیا. وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا ہمارا مقصد لیکیجز اور کرپشن پر قابو پانا ہے. رواں سال ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا. ترقیاتی بجٹ ٹوٹل بجٹ کا 23% ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب حکومت نے کل تاریخی بجٹ پیش کیا. پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی میں نمایاں کمی آئی ہے. لوگوں کے گھروں سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ نے پہلی مرتبہ عوام کو بتایا کہ پیسہ کہاں لگا. چیف منسٹر پنجاب کا ایک ہی فوکس تھا کہ کس طرح پورے زراعت کے شعبے کو، زراعت جو کھیت ہے اور جو کسان ہے اس کو کس طرح فائدہ پہنچے. کسان کارڈ تھا، اس کے ذریعے ہم نے 6.3 بلین لاسٹ ایئر خرچ کیا، جس میں 64 بلین جو ہے وہ آلریڈی جو کسان ہے اس کو. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسیپروکل ٹیرف پر ورچوئل اجلاس ہوا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری کامرس کی شرکت. دونوں ممالک کا تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے. دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسیپروکل ٹیرف پر ورچوئل اجلاس ہوا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری کامرس کی شرکت. دونوں ممالک کا تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا ہے. وفاقی وزیر اطلاع عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں پیکا ایکٹ مستند صحافیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. ایکٹ پر صحافتی تنظیموں سے مشاورت کے لیے تیار ہیں. رولز کے بارے میں تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ سے کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد نے ملاقات کی، جس میں پیکا ایکٹ، ڈمی نیوز پیپرز کے خاتمے، پرنٹ میڈیا کو ادائیگیوں پر جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ پیکا قانون کے حوالے سے صحافیوں اور متعلقہ وزارت کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے گا. ڈمی نیوز پیپرز کے خاتمے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. پرنٹ میڈیا کو واجبات کے مد میں جلد ادائیگیاں کی جائیں گی. انہوں نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران میڈیا کے کردار کو سراہا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک. محکمہ موسمیات کے مطابق 18 سے 21 جون تک میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. کراچی میں موسم گرم، درجہ حرارت 6 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے. لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، گوجرانوالا، قصور، اوکاڑا، بہاول نگر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. پشاور، چترال، دیر، سوات سمیت کے پی کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. مظفر آباد سمیت کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. ادھر بلوچستان بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے. چند روز تک موسم گرم رہے گا. پاکستان کی T20 ٹیم سے ڈراپ کیے گئے بابر اعظم بگ بیش لیگ کے تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے.
فرینچائز 10 کروڑ روپے سے زائد معاوضہ دے گی۔ سابق پاکستانی کپتان بابر اعظم BBL کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ میڈیا کے مطابق معاہدے کی تفصیل کے مطابق سڈنی سکسرز نے انہیں بیس پرائز سے زیادہ معاوضے کی پیشکش کر کے پری سائن کیا ہے۔ وہ پہلی بار بگ بیش میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہیں پلاٹینم کیٹیگری میں لیا گیا ہے۔ سڈنی سکسرز کی پلاٹینم کیٹیگری کی بیس پرائز تقریباً 8.25 کروڑ روپے ہے۔ بگ بیش لیگ 14 دسمبر سے آسٹریلیا میں شروع ہوگی۔ پاکستانی سپر سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کو ایک اور اعزاز مل گیا۔ فوربس کی 30 انڈر 30 ایشیا کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فوربس کی 30 انڈر 30 ایشیا کی فہرست میں کھیلوں اور تفریح کے میدان کے ستاروں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ 28 سالہ جیولن سٹار نے پیرس اولمپکس 2024 میں ریکارڈ 92.97 میٹر تھرو کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس پرفارمنس کو فوربس نے سٹننگ شو قرار دیا۔ خیر سگالی کا پیغام لے کر اٹلی کی نیوی کا بحری جنگی جہاز 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے۔ کراچی پورٹ پہنچنے پر اٹلی کے نیول جنگی جہاز کا استقبال کیا ہے۔ بحریہ نے یہ استقبال کیا۔ بحری جنگی جہاز 20 جون تک کراچی پورٹ پر رہے گا، جس میں اٹلی کی نیوی کے مرد اور خواتین اہلکار موجود ہیں۔ اٹلی کونسل جنرل اور سفارتی عملے نے بھی پورٹ پر جنگی بحری جہاز کو ویلکم کیا۔ پاک بحریہ کے افسران نے اٹلی نیوی کے افسران اور جہاز کے کپتان کو گلدستہ پیش کیا۔ اٹلی کونسل خانے کے مطابق بحری جنگی جہاز پاکستان میں ٹاپ اسٹریٹجک مقاصد کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس سے 2 طرفہ تعلقات، علاقے میں بین الاقوامی تعاون اور ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔